آج ہم واشنگٹن میں ہوئی ایک ڈرامائی فائرنگ اور اس کے جنوبی ایشیا کی سیاست سے جڑے حیران کن پہلوؤں پر بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک ڈنر سے، جہاں اچانک ایک ایسا ڈرامائی لمحہ آیا جو کچھ گھنٹے پہلے وائٹ ہاؤس کی ایک ترجمان کی کہی ہوئی عجیب بات کی جیسے ہو بہو تصویر بن گیا۔ تو وائٹ ہاؤس میں یہ افراتفری پھیلی کیسے؟ آئیے اس چونکا دینے والے واقعے کو لمحہ بہ لمحہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہی ہنگامہ ہوا، سیکرٹ سروس فوراً حرکت میں آ گئی۔ ان کا پہلا کام صدر کو محفوظ کرنا تھا اور پھر خطرے کو قابو کرنا، جیسا کہ ان مراحل میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس سلائیڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حملہ کوئی باہر کا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ اسی ہوٹل کا ایک رجسٹرڈ مہمان تھا۔ اس سے سیکیورٹی پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، اور یہاں معاملہ اور بھی عجیب ہو جاتا ہے۔ فائرنگ سے کچھ ہی گھنٹے پہلے ایک ترجمان نے مذاق میں یہ تبصرہ کیا تھا، اور پھر یہی بات ایک خوفناک حقیقت بن گئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک فرد کا کام تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑا عالمی تنازع چھپا ہوا تھا؟ آئیے اس وقت دنیا میں کیا چل رہا تھا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ موقع پر موجود ہر شخص کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی گونج رہا تھا، کیا اس کا تعلق ایران کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی سے ہے؟ صدر ٹرمپ نے فوری طور پر اس بات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک انفرادی کارروائی ہے اور اسے آزادی اظہار پر حملہ قرار دے کر معاملے کو ایک اندرونی مسئلہ بنا کر پیش کیا۔ لیکن ٹرمپ کا یہ انکار ایک ایسے ماحول میں آیا جب آبنائے ہرمز جیسے اہم تجارتی راستے پر فوجی کشیدگی عروج پر تھی اور خطے میں اربوں ڈالر کا نقصان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بین الاقوامی کشیدگی نے سفارت کاری کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا، اور یہاں پاکستان نے اپنی جغرافیائی اور سیاسی حیثیت کی وجہ سے ایک اہم ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ پردے کے پیچھے سفارتکاری کتنی تیزی سے حرکت میں آئی۔ صرف 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ بات چیت کے لیے راستہ ہموار کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ امن مذاکرات میں مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قیادت نے امریکہ کے ساتھ یکجہتی کا باضابطہ اظہار بھی کیا، جو ان کی ایک متوازن خارجہ پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم ان سفارتی کوششوں پر امریکی رد عمل سیدھا سادہ نہیں تھا، بلکہ اس میں کافی تضادات نظر آئے۔ یہاں ہم اس تعلق کی متضاد نوعیت کو صاف طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف پاکستانی قیادت کی تعریف کی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہیں عوامی سطح پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ تو چل رہا تھا عالمی سطح پر، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام لوگوں کے لیے زندگی کی ترجیحات اور چیلنجز کیا تھے۔ اس عالمی کشیدگی سے ہٹ کر کھیلوں کے میدان نے پاکستانی عوام کو ایک خوشگوار لمحہ فراہم کیا، جہاں سٹار بالر حسن علی نے پاکستان سپر لیگ میں اپنا 100واں میچ منایا، اور جہاں سفارت کاری کی گرما گرمی جاری تھی، وہیں ملک بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا۔ دادو شہر میں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کی توقع تھی۔ ان عالمی واقعات سے قطع نظر دارالحکومت میں مسافروں کے لیے معمولات زندگی بحال ہو رہے تھے، کیونکہ 7 دن کی بندش کے بعد میٹرو اور گرین بس سروسز دوبارہ شروع ہو گئی تھیں۔ یہ تضاد ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی قوم عالمی سفارتکاری کے دباؤ اور اپنے عوام کی روزمرہ کی ضروریات جیسے گرمی کی لہر یا پبلک ٹرانسپورٹ کے درمیان توازن آخر کیسے قائم کرتی ہے؟